حضور کار سے مائیاں دا میلاد جائز ہے نہیں جائز ہے؟ مائیاں دا میلاد جائز ہے کیوں؟ مائیاں ہم عبادت کرتے ہیں تو مائیاں نہیں کر سکتی، عورتیں نہیں کر سکتی عبادت۔ بات سنیں، عبادت کسی بھی قسم کی ہو۔ اب ہمارے ہاں فرقے ہیں، وہ کچھ فرقے تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں میلاد ہی جائز نہیں۔ بات سنیں، عبادت یا ذکر، ایک تو عبادات ہے نا، عبادات کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک عبادت ہے کہ آپ صرف نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک عبادت ہے اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت 52 میں، اے ایمان والو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہوں، آپ، میں اور میرے فرشتے، آپ بھی نبی پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ خود ذکر کرتا ہے، وہ یہ ذکر ہی ہے نا درود پاک۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بتایا ہے سورۃ الاعراف میں کہ میں ذکر کرتا ہوں، تو یہ ذکر میں آتا ہے۔ کوئی آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ پڑھ رہے ہیں، آپ یا کہاروں پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی آپ اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وہ ذکر، اس جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو کرنی جو آپ ذکر کریں گے یہ آپ کو آپ کے بلندیاں لے کے جائے گا، یہ آپ کے لیے دنیا کھولے گا۔ اور ایسا وقت بھی بندے کو آتا ہے کہ بندہ اس دنیا میں بیٹھا ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، اس کو آسمان سے گزرتی ہوئی سواریاں نظر آتی ہیں پاکوں کی، اس کو جنات نظر آتے ہیں، اور جنات اسے پھر کہتے کچھ نہیں، لیکن وہ آپ کے جو ذکر ہے اس سے آتا ہے۔ تو یہ ذکر ہے، یہ تو سب نے کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں کہا ہے کہ عورتیں اور مرد عبادات میں میرے ساتھ برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورتیں اور مرد عبادات میں اور نیکیاں اور بدیوں میں برابر ہے میرے آگے۔ تو اگر وہ ایسی کوئی کراتی ہیں تو وہ جائز ہے، کرانا چاہیے۔ ذکر کا اللہ تعالیٰ نے خود کہا۔ اچھا، میں ایک دو چیزیں اور آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اسلام میں نا ایک ہے نماز میں سجدہ سہو۔ آپ لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کر دی بیچ میں سے، یا میں نے الحمد شریف کے بعد سورت پڑھنی تھی کوئی، میں نے سورت نہیں پڑھی، یا میں رکوع نہیں کیا، میں ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا ہوں، یا میں نے 2 سجدے کرنے تھے، میں نے 1 سجدہ کر لیا ہے، یا میں اتحیات میں نہیں بیٹھا تو میں دوسری رکعت کے بعد کھڑا ہو گیا ہوں اور پھر میری تیسری ہوگی، بعد میں خیال آیا یار میں تو اتحیات نہیں پڑھا۔ تو آپ اپنی نماز پڑھتے جائیں۔ ایک چیز ہے سجدہ سہو۔ وہ سجدہ سہو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تیسری رکعت یا چوتھی رکعت یا دوسری رکعت، جب آپ کی آخری رکعت ہے، جب اس رکعت میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ لوگ اتحیات پوری پڑھ لیتے ہیں، آگے دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اب سلام پھیرنا ہے۔ جب سلام تک آ جائے اس وقت ایک دفعہ آپ کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر ادھر سر رکھ کے پھر سجدے میں چلے جائیں، دوبارہ سجدہ کریں، 2 سجدے کریں، پھر اوپر بیٹھیں، پھر اتحیات پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اتحیات پوری پڑھ کے دونوں سلام کر لیں، تو وہ سجدہ سہو ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، تو یہ سجدہ اگر آپ اینڈ پہ کر لیں گے تو وہ آپ کی غلطی پھر غلطی نہیں رہے گی، آپ کی نماز جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، وہ قبول ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ اکثر، ہمارے لوگ تجارت کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں، سفر پہ جاتے ہیں، تو وہ جب سفر پہ جاتے ہیں تو فرمان یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہیں 15 کلومیٹر ہے، کہیں 30 کلومیٹر ہے، کہ آپ اپنے شہر سے 30 کلومیٹر سے دور کے فاصلے پہ اگر جا رہے ہیں نا، اور آپ بھی اس کو آپ زیادہ کر لیں، 100 کلومیٹر کر لیں، 100 کلومیٹر تک سے فاصلے سے آپ اگر زیادہ جا رہے ہیں تو آپ جو نماز ہے وہ آپ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وہ آدھی نماز ہوتی ہے اگر آپ سفر میں ہیں، اور اگر آپ بیمار ہیں پھر بھی آدھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں تجارت کے سلسلے میں تو اس وقت بندے کو جلدی ہوتی ہے کہ میں دن کا سفر کر لوں، یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ 100 کلومیٹر آپ لے لیں۔ 100 کلومیٹر سے زیادہ کا اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ جا رہے ہیں، راستے میں ظہر کی نماز آ گئی، آپ 4 رکعت کی جگہ پہ 2 پڑھ لیں، نیت آپ نے وہی کرنی ہے، اور آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ لیں، عصر کی 2 پڑھ لیں، مغرب کی 3 ہی پڑھنی ہے، عشاء کی 2 پڑھ لیں، فجر کی ہیں ہی 2، وہ 2 ہی پڑھنی ہے آپ نے۔ تو وہ اگر آپ آدھی نماز کر لیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔